نعرہ غوثیہ، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پہلی مرتبہ برسٹل کے اندر حضرت علامہ عمر حیات قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ بڑی تفصیل کے ساتھ نماز عشاء تک وہ آپ کے سامنے بیان فرمائیں گے۔ یہ جو 2-4 منٹ میں لے رہا ہوں یہ بھی ان کو دینے تھے، لیکن میں نے عزیزم حافظ عرفان صاحب سے یہ عرض کیا کہ میں ان کا اعلان کروں گا۔ اس کی ایک ریزن تھی، مطلب وہ خود اعلان کرتے اور عام طور پر جو خطیب ہوتے ہیں وہ اعلان کرتے ہیں۔ کیونکہ علامہ صاحب پہلے یہاں تشریف نہیں لائے، اس لیے بہت سے احباب ان سے واقف نہیں ہیں۔ جتنے علماء تقریر اور واعظ فرمانے والے ہوتے ہیں، جتنی اللہ نے ان کو توفیق دی ہوتی ہے وہ دین کا کام کرتے ہیں۔ ہر ایک کا ایک اپنا اسلوب اور انداز ہوتا ہے، لیکن علامہ عمر حیات قادری صاحب کی ایک خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عنایت فرمائی اور اللہ اپنے دین کا کام ان سے لے رہا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ابھی انہوں نے پاکستان کے اندر رہتے ہوئے ایک فاؤنڈیشن بنائی۔ وہ آپ جب گھر جائیں نیٹ پر تو آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کا نام ہے صفا فاؤنڈیشن۔ تو وہ صفا فاؤنڈیشن انہوں نے قائم کی۔ اس کے بعد جب پاکستان میں تھے تو تقریباً 40-50 کتابیں جو عقائد اہل سنت پر تھیں اور عرب علماء جو اہل سنت ہیں ان کے ترجمے کرائے اور ان کو پاکستان میں فری تقسیم کیا۔ پھر جب یو کے میں آئے تو اب تک تقریباً کوئی 2-2.5 لاکھ کے قریب انہوں نے اسلامک جو لٹریچر ہے، جو کتابیں ہیں ہماری اردو زبان میں لکھی ہوئی اور جو عرب اہل سنت علماء ہیں ان کے مختلف زبانوں میں، انگریزی میں، اردو میں ترجمے کر کے اب تک تقریباً 2.5-3 لاکھ کے قریب انہوں نے فری تقسیم کرائی ہیں۔ اور ہمارے ایک پاکستان کے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، علامہ عبدالحکیم شریف قادری رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دوستوں میں سے تھے وہ، بلکہ بزرگوں میں۔ انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا پورے، اور وہ جو ترجمہ وہ کر گئے، اس کے بعد اس کے چھپنے کی نوبت نہ آئی تو علامہ عمر حیات صاحب نے اپنے دوستوں سے کہہ کر ہم سب لوگوں سے تو اس ترجمے کے چھپنے کا اہتمام کیا ہے۔ ان قریب انشاءاللہ علامہ شرف صاحب کا ترجمہ قرآن کریم کا وہ منصہ شہود پر آ جائے گا۔ تو بڑی ان کی خدمات ہیں۔ برسٹل کے ساتھ ان کے آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا تعلق ہے جو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ 3-4 سال کی بات ہے، ہندوستان کا ایک بندہ ہے، لوگ اس کو کسی وجہ سے مانتے ہیں، کافی اس کا احترام کرتے ہیں، نام لیتے ہیں، پریس ہیں اس سے۔ اس نے ایک بڑی مجلس میں عجیب بات کر دی اور وہ پوری ورلڈ میں چھا گئی اور اب بھی وہ نیٹ پر ہے۔ اس نے کہا کہ جو یزید تھا جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا، خدا اسے جنت دے اور خدا اس پہ راضی ہو اور وہ رضی اللہ عنہ۔ یہ بات بڑی مشہور ہوئی۔ جب اس نے یہ کہا تو ان دنوں میں نے علامہ صاحب کو فون کیا تو میں نے یہ کہا، ان سے عرض کیا کہ آج سے 1000 سال پہلے امام ابن الجوزی نے اس مسئلے پر ایک کتاب لکھی ہے کہ جو یزید کو رضی اللہ عنہ کہے یا اس کو جنتی کہے وہ کتنا خبیث بندہ ہے۔ تو وہ کتاب جو ہے نا اس وقت اس کا ترجمہ عربی سے ہو کر اس کو چھپنا چاہیے۔ جو کہنے لگے کہ کوئی بندہ تلاش کرے جو اس کا ترجمہ کرے۔ تو ہمارے اسی ایسٹر مسجد میں ایک عالم دین لندن سے تقریر کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے تقریر فرمائی، بعد میں کسی کے ہاں بیٹھے ہوئے تھے چائے پینے کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ آپ کتابوں کے عربی میں ترجمے کرتے رہتے ہیں تو یہ ترجمہ آپ کیوں نہیں کر دیتے؟ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ کتاب مجھے دے دیں اور میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ میں نے علامہ صاحب سے کہا، وہ کتاب ان کو دے دی گئی، انہوں نے ترجمہ کیا۔
تو کئی ہزار کی تعداد میں وہ امام ابن الجوزی کی کتاب جس پر انہوں نے یزید کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے والوں کا رد کیا، ان کے سوالوں کے جواب دیے، ان کے دلائل کے جواب دیے، انہوں نے وہ کتاب چھپوائی اور اس کے مقدمے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس کتاب کی ترجمے کی ابتدا ایسٹرن مسجد سے ہوئی۔ اچھا، شاید ممکن ہے کہ آپ میں سے کسی کو بھی اس بات کا علم نہ ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ کتاب کا جو یزید کے حق میں لوگ کہنے والے باتیں کرنے والے ہیں ان کے بارے میں بھی انہوں نے یہ کام کیا۔ اب وہ کتاب نیٹ پر بھی آ گئی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر جانے کے لیے نیت حضور کو سلام کرنے کی کرنا یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر امام ابن عساکر کی کتاب کا ترجمہ انہوں نے کروایا اور وہ چھپوایا۔ تو اگر میں وہ گننے لگوں، حافظ ابن تیمیہ کی یہ کتاب اخطاء ابن تیمیہ کہ وہ اس نے کیا کیا خطائیں کی ہیں، وہ عربی میں کتاب تھی، اس کا ترجمہ اگر میں وہ کرنے لگوں تو میرا خیال مجھے آدھا گھنٹہ چاہیے وہ کتابوں کے لیے، اہل سنت کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کتابوں کا۔ تو انہوں نے بڑا کام کیا ہے اس مسئلے میں، لٹریچر میں یو کے اندر اہل سنت کا بہت لٹریچر انہوں نے عام کیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اندر اپنی بڑی کمیاں ہوتی ہیں، ہم جو لوگ ہیں اہل سنت و جماعت، تو وہ کمیوں کی اصلاح کے لیے بھی انہوں نے بڑے کام کیے ہیں۔ تو انہوں نے اصلاح میلاد کے اوپر مفتی محمد خان قادری صاحب ہمارے بڑے فاضل دوست ہیں، پاکستان کی بڑی علمی شخصیت، ان سے اس کے اوپر کتابچہ لکھوایا، اس کو تقسیم کیا، اور پھر ہڈرسفیلڈ میں اپنی مسجد میں یہ مختلف اوقات میں علماء کی میٹنگ کراتے ہیں، بلاتے ہیں علماء کو، ساری ساری رات وہاں بیٹھتے ہیں، تو اس پر ڈسکس ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ اس وقت چل رہا ہے، اس کی اصلاح کیسے کی جائے، یہ کس طرح سے مسئلہ حل کیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ جب مجھے یہ یاد فرماتے ہیں تو کئی دفعہ رات کو عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، تو جتنے علماء ہوتے ہیں علاقے کے، پیر سید عرفان شاہ صاحب ہیں، صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب ہیں، مولانا قمر الزمان اعظمی ہیں، جتنے لوگ، علامہ شاہد رضا صاحب ہیں، تو عشاء سے لے کر صبح کے 4 بجے تک ہم ان کے پاس بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یعنی اس پر پوری علماء کے سامنے یہ مسئلہ رکھتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، اس کا حل کیا ہے۔ تو ایسے علماء جو ہیں وہ بہت کم ہیں، آپ نے بڑے لوگوں کو سنا اور دیکھا، لیکن ایک محرک اور متحرک، سوچ و بچار والا بندہ اور کام کرنے والے بندے آپ کو بہت کم نظر آئیں گے۔ صرف تقریر کرنے، اللہ نے ان سے وہ کام لینا، وہ کر رہے ہیں، لیکن علامہ عمر یاس صاحب بڑے ایک خاص آدمی ہیں، تو آپ کو بیان کرنے کا یہاں موقع مل رہا ہے۔ ایک بات حافظ عرفان صاحب نے کی ہے، اب میں وہ رہ نہیں سکتا وہ بات کرتے ہوئے، تو بڑی اچھی انہوں نے بات ایک کی ہے، اشارہ کیا ہے، تو اس کا میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں، اس کے بعد علامہ صاحب بیان فرمائیں گے۔ جہاں تک یہ بھی انہوں نے اس پر بھی محفل نعت اور نعت خوانی اور اس پر بھی بہت کام کیا ہے، انہوں نے کتابیں بھی چھپوائی ہیں، تقریریں، میٹنگیں بھی بہت کی ہیں۔ نعت پڑھنا 3 چیزیں ہیں، ایک لنگر شریف، میرے ساتھ مل کے کہہ لے ذرا، میرا منہ میٹھا ہو جائے گا، لنگر شریف سب کہیں، میٹھی بات ہو جائے، جلانی بھائی بیٹھے ہیں نا، اچھا میٹھی میٹھی گال ہے۔ ایک کے لنگر شریف، ایک کے نعت شریف، ایک کے تقریر شریف، اچھا تینے شریف نے ساڑی ہر چیز ہی شریف ماشاءاللہ، وہ اسی شریف تاں کہنے ہیں بندے انہوں کے لنگر شریف تاکہ انہوں کھا کے نا بندے دہشت گرد نہ بڑھن، شریف رہیں، اس واسطے تو شریف ہر چیز دے نال ہو جائے، جسو لنگر شریف، نعت شریف، تیسری میں کی کیا ہولی جی بول رہے ہیں، تقریر سنن دے موڑ جی نہیں لگتا، شاید نعت سنن دے زیادہ موڑ چو تقریر شریف۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی بادشاہ سے، میں تینوں نے تانوں اینالائز کر کے دینا، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ نے 3 پاؤنڈ دیتے کسی اپنے بندے نے، انہوں نے کہا جا تو باہر چلا جا، 1 پاؤنڈ دی لے آ ات، 1 دی لے لویں ات، پھر 1 دی لے لویں ات۔ اچھا یہ میں نور ٹی وی دے اپنے بیان دے وچ اوتھے گل کیتی سی، میں جہڑے ملک جانا جتھے جاندا بندیاں دے یہ سانو او ات ایت تو کری گل دی سمجھ بڑی آئی ہے۔
تو شاید تہاڈے نوں کسی نوں سنن دا موقع نہیں ملیا تے اج کر لو. تے مولانا رومی کہندے نے ہاتھ ایک اوتوں نے کہا 3 چیزاں لو خرید لے. وہ 3 پاؤنڈ لے کے چلا گیا. وہ بیچارے انہوں پتہ نہیں سی کہ آتے تو کیا ہے کی ہے. تے تہاڈی میں بےزتی نہیں کردا, پتہ آپاں نوں بھی کوئی نہیں آتے تو کی ہے. تے چلو لیکن ساڈے برسٹل دے سارے بندے نوں سمجھو پتہ ہے. اچھا انہیں کیا جس لے باہر گیا انہیں کہا بھی کی شہر انہوں پتہ نہ لگے آتے تو کی بلا ہے. وہ کسی فقیر کو چلا گیا. انہیں جا کے کیا جی کہ میرے بادشاہ نے کہا میں کی کراں. انہیں کہا جیڑا ہے نا ات اس طرح کر 1 پاؤنڈ دا کھانا لے لے تے کسی ضرورت مند نوں کھوا دے. یہ بھی ات. 1 کپڑا لے لے 1 پاؤنڈ دا, وہ کسی نوں دے دے کرتا, وہ ہو جائے گا ات. تے اس طرح کر بھی جتنے صدقہ جاریہ ہوندا پیا ہوئے نا کوئی کام لمبا ہون والا, 3 پاؤنڈ اتھے دے دے تے وہ بن جائے گا ات. یہ مطلب ہے ایک چیز وہ ہے جہاں کچھ وقتی فائدہ ہے. ایک ہوئے جس طرح کرتے دا 4 5 6 مہینے فائدہ, اس تو بعد پرانا ہو جائے گا. ضرور وہ نے پوری کیتی ہے اچھی جی 2 4 مہینے کے بعد ختم. تے جڑا اوتے نا وہ مسجد بنائی مدرسہ بنایا, وہ جب تک رہے گا نا وہ اس وقت تک رہے گا. وہ دا فائدہ جڑا وہ زیادہ ہے. ہن تسی 3 شریفاں دے اوتے آ جاؤ. ایک لنگر شریف, ایک آدھے چاہے گا اوتے چاہے گا. واہ 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 زندہ باد, تسی گل سمجھ گئے ہو. وہ آوے گا ات وچ. دوسری یہ نعت شریف, وہ کالے چاہے گی کھول کے بولو ذرا ایت وچ. تے جڑی یہ تقریر جڑی سبحان اللہ تمہیں سنی, خود یاد کیتا, عمل کیتا, بچیاں نوں دسی, انہوں نے اپنے بچیاں نوں دسی, انہوں نے اپنے بچیاں نوں دسی, یہ آوے گا ات وچ. اچھا اس واسطے سانو ات بھی چلنا لینا چاہیے ہے, لیکن مرنا ہی نہیں چاہیے وہ دیتے کہ بس لنگر ہی رہ گیا نا. ات بھی ہوئے, ات بھی ہوئے, ات بھی ہوئے. آج تینوں انشاءاللہ اسی 3 دیواں گے ماشاءاللہ. ات بھی ہوئے گا, ات بھی ہوئے گا, تے تیسرا کی سی ات تو 3 ہون گے. میں جناب حضرت علامہ عمر یاد قادری صاحب کی خدمت عرض کرنا کہ تسی تشریف لے آؤ اور بیان فرماؤ. اللہ تعالیٰ انہاں دی گل جڑی ہے وہ سانو دیر تک صدقہ جاریہ ساڈے واسطے بنا دے. وما علیہ الا البلاغ تے نعت شریف, نعرہ شریف, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ. حضرت علامہ مولانا عمر یاد قادری صاحب زندہ باد. سبحان اللہ, سبحان اللہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وابنہ الکریم الغوث العظم محی الدین عبد القادر الجیلی وحزبہ وبارک وسلم. واجب الاحترام حضرت علامہ قاری عبد المجید نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا قاری محمد عرفان صاحب جلالی امام و خطیب جامعہ مسجد حاضہ.
جملہ اہل اسلام بھائیوں، میں سب سے پہلے مبارکباد پیش کرتا ہوں ہماری اس ایسٹرن جامعہ مسجد کی جملہ انتظامیہ کمیٹی کے احباب کو، جنہیں اللہ رب العزت نے آج حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں اس بابرکت عرس مبارک کی تقریب کو سجانے کی توفیق عطا فرمائی، اور آپ حضرات بھی مبارکباد کے لائق ہیں جنہیں امام الاولیاء حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں انعقاد پذیر اس بابرکت محفل پاک میں اللہ رب العزت نے شرکت کی سعادت عطا فرمائی۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کی خدمت میں چند باتیں اس حوالے سے عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ محافل اور مجالس، چاہے وہ عرس کی تقریبات ہوں یا محافل نعت ہوں یا محافل میلاد ہوں، ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اولیاء نے، صلحاء نے اس لیے ان کا سلسلہ شروع کیا تھا کہ ان محافل کے ذریعے بندگان خدا کا، بندگی کا تعلق اللہ کی ذات سے مضبوط کیا جائے۔ یہ محافل ہمارے اسلاف نے اس لیے شروع کروائی تھی کہ ان محافل کے ذریعے ایک امتی کا کمزور تعلق محبت و اطاعت و اتباع کا مدینے والے آقا سے مضبوط کیا۔ یہ تعلیم و تربیت کا ذریعہ تھی۔ آج بدقسمتی ہے ہماری اہل سنت کی کہ ہمارے ہاں یہ محافل رسم بنتی جا رہی۔ یہ رسم نہیں، ان سے جو کام ہم نے لینا تھا وہ چھوڑ دیا آج ہم نے۔ ہمارے اسلاف، بزرگان دین، صلحاء، ان کے پیش نظر، ان کے مقاصد عظیمہ کے اندر یہ بات شامل تھی، اور انہوں نے ہر دور کے اندر ان مجالس سے امت مسلمہ کے عقائد اور اعمال کی اصلاح کا کام لیا ہے۔ لیکن بدقسمتی کہ آج یہ رسم بنتی جا رہی ہے۔ اصل جو ہمارے بزرگوں کا، اسلاف کا جو طریق تھا، جو راستہ تھا، اس کو ہم نے چھوڑ دیا، بلکہ آج تو اللہ ماشاءاللہ آپ کو خال خال کہیں کہیں مجالس میں وہ ادب نظر آئے گا، وہ احترام نظر آئے گا، وہ محبت، وہ پیار نظر آئے گا، وگرنہ ایسی رسومات اب ان محافل میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہی ہیں کہ اگر آج ان کی اصلاح نہ کی گئی تو کل یہ محافل جو تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہیں، یہ کل میلوں ٹھیلوں کے اندر تبدیل ہو جائیں گے، جیسا کہ آج بدقسمتی سے ہمارے مزارات پر جو عرس تھے وہ میلوں میں تبدیل ہو گئے۔ حضرات، یہ جب بھی ایسی محافل میں آپ کو شرکت کا موقع ملے، شعوری سطح پر آیا کریں۔ بندہ رسم سمجھ کر نہ آئے کہ یہ ایک میں رسم نبھانے کے لیے جا رہا ہوں، کچھ دیر بیٹھوں گا اور پھر نہیں۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی خدمت میں یہ انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا، جب مجلس میں آئیں تو ایک نیت کر کے آیا کریں کہ آج میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی کچھ باتیں سیکھ کر آؤں گا۔ ہمارے پیش نظر جذبہ سیکھنے کا ہونا چاہیے۔ میں علم کے حصول کے لیے جا رہا ہوں، میں نے آج علماء کے بیانات سے کچھ باتیں سیکھنی ہیں، میں نے اپنے اس من کی دنیا کے تعلق کو مدینے والے آقا سے مضبوط کرنا ہے۔ حضرات، جب سے وہ ادب گیا، احترام گیا، اس وقت سے ان مجالس کے فیوز و برکات بھی ہم نے
اب آج محافل میں ہمیں وہ نہیں نظر آتے جو پہلے نظر آیا کرتے تھے۔ آپ اسلاف کی زندگیاں پڑھیں، انہی مجالس میں بے نمازی آتے تھے، نمازی بن کے جاتے تھے، شرابی شراب سے توبہ کر کے جاتا تھا، زانی زنا سے تائب ہو کے جاتا تھا۔ اگر کوئی بے عمل شخص آیا تو وہ ان مجالس میں چند لمحات گزارنے کے بعد جب اٹھ کر گیا ہے تو اس کی پیشانی میں سجدے کا نور آ گیا ہے۔ لیکن آج ساری رات اللہ ماشاءاللہ اب تو بہت کم آپ کو ایسی محافل ملیں گی کہ جہاں علماء کے بیانات آپ کو ملیں گے، وگرنہ اب تو ساری رات ایک نعتوں کا ہی صرف ہم نے سلسلہ باقی رکھ لیا ہے، بہت کم۔ اور اس سے بڑھ کر حضرت ایسی باتیں اب سامنے آ رہی ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک جگہ وہ کرسی آگے رکھی ہوئی تھی، لیڈز کی قریب ایک جگہ ایک محفل میں کرسی آگے رکھی ہوئی، محفل ہو رہی ہے، کرسی آگے رکھی ہوئی، کس لیے ہے؟ اس پہ سرکار آ کر تشریف فرماؤ، ناچ رہے ہیں کھڑے ہو کر، ناچ کی محفل ہے، سٹیج پہ بھی قوم ناچ رہی ہے، نیچے بھی ناچ رہی ہے۔ ہم کیا سبق دینا چاہتے ہیں ان مجالس سے؟ حضرات محترم، یہ تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے یہ محافل۔ لوگوں کو تو اجتماع کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، تب لوگ ان کے پاس جمع ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ہر ہفتے اجتماع ہوتا ہے، 11ویں شریف کے نام پر، کلخانی کے نام پر، چہلم کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، عرس کے نام پر ہزاروں لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، لیکن ہم نے جو کام ان مجالس سے لینا تھا وہ آج چھوڑ دیا۔ اگر آج بھی ان مجالس کو انہی آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے، پیش نظر رکھتے ہوئے ان کا اہتمام کیا جائے تو آپ اپنی آنکھوں سے خدا کی رحمتوں کا نزول دیکھیں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کو آپ پڑھ کر دیکھیں، جنہیں دنیا امام مدینہ کہتی ہے۔ وہ امام مالک جنہوں نے پوری زندگی اپنے پاؤں میں کبھی شہر نبی میں جوتا نہیں پہنا، ساری زندگی راستوں کے درمیان میں نہیں چلے، کناروں پہ چلتے۔ فرمایا میں ڈرتا ہوں میرے قدم اس جگہ نہ آ جائیں جہاں حبیب خدا کے قدم لگے۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی سرکار کے شہر میں کبھی رفع حاجت نہیں کی، ٹوائلٹ استعمال کرنا ہوتا کئی میل باہر دور جایا کرتے تھے۔ مجھے حیا آتی ہے میں اس شہر میں پیشاب کروں جہاں نبیوں کا سرور اور نبیوں کا سردار تشریف فرما۔ ادب دیکھیں نا کیا ہے ان لوگوں کا۔ آج ہمارے ہاں عجیب و غریب، کھڑے ہو جاؤ، لمبے پڑ جاؤ، جھومو، سنی نہیں ہو تم جڑا سنی ہے بولے، عجیب طنز اور باتیں ہمارے یہاں ہیں۔ وگرنہ یہ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھئے۔ قاضی ایاز مالکی رحمت اللہ علیہ نے شفا شریف میں یہ بات لکھی ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی حیات ظاہری کے اندر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے جو آداب تھے وہی آداب آج بھی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے ہیں۔ جس طرح صحابہ کرام حضور پاک علیہ السلام کی موجودگی میں سرکار کا ادب کیا کرتے تھے نا، قاضی ایاز فرماتے ہیں امتی پر لازم ہے حضور کے ذکر کی مجلس میں وہی آداب بجا لائے۔ امام مالک رضی اللہ عنہ کی میں بات کر رہا تھا، جب وہ ذکر سرکار چھڑتا تھا تو وہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے، آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑیاں لگتی تھی، جسم کی کیفیت بدل جاتی تھی۔ لوگ کہتے تھے یہ کیا ہو جاتا ہے آپ کو محفل میں، یہ کیا رنگ ہے جو طاری ہوتا ہے آپ کا۔ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں ذکر تاجدار کونین علیہ السلام کی محفل میں جو نور کی برسات مالک کی آنکھ دیکھتی ہے، اگر یہ جو میری کیفیت ہے، جو میری آنکھیں ہیں، یہ اگر یہ کیفیت سے حصہ تمہیں بھی نصیب ہو جائے تو تمہارا بھی یہی حال ہو جائے۔ عرض کرنے کا مقصد آپ کو یہ ہے حضرات، یہ مجالس تعلیم و تربیت کا ذریعہ ہے۔ یہاں بندہ نیت کر کے آئے کہ میں نے کچھ سیکھنا ہے، اور پھر سیکھنے کے بعد اسے یاد رکھنا ہے، یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ اسے کسی دوسرے ساتھی کو سنانا بھی ہے تاکہ وہ چیز مجھے اچھی طریقے سے یاد رہے۔
اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اصل بات یہ ہے کہ جو سنا ہے میں نے اس پر عمل بھی کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کچھ باتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں ابتداءً عرض کی ہیں، کیونکہ آج کی یہ محفل پاک حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا صفات سے منسوب ہے۔ یہ میری گزارش ہوگی، اب کوئی بندہ پیسے لے کر نہ آئے، تشریف رکھیں، محبت سے میری بات سنیں، یہی آپ کی محبت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں آج ہم یہاں جمع ہیں۔ میں کچھ ان کی شخصیت کے پہلو آپ حضرات کے سامنے آج کی اس مجلس مبارکہ میں رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مظہری میں لکھا کہ اولیاء کی دو قسمیں ہیں، کچھ مرید ہوتے ہیں، کچھ مراد ہوتے ہیں۔ کچھ کو محنت کر کے اس مقام تک پہنچنا پڑتا ہے، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں اللہ نے ازل سے چن لیا۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی ذات کی طرف چن لیتا ہے۔ وَیہدی الیہ من ینیب، اور جو رجوع کرتا ہے اس کی طرف وہ اسے ہدایت عطا کرتا ہے، دروازہ کھول دیتا ہے کرم کا۔ آج جس شخصیت کی یاد میں جمع ہیں وہ چنے ہوئے لوگوں میں ٹاپ آف دی لسٹ جو نام آتا ہے وہ بغداد کے والد، وہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ حضرات 470 یا 471 ہجری میں آپ کی ولادت ہے۔ 17 سال تک جیلان میں رہے، والد گرامی کا انتقال ہوا، ماں نے تربیت کی۔ 18 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم نے بغداد میں قدم رکھا ہے۔ 18 سال کی عمر شریف ہے جب آپ بغداد میں علم دین اور اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ 8 سال تک علم دین حاصل کیا حضور غوث اعظم نے، اور پھر 25 سال بغداد کے جنگلوں میں مجاہدہ کیا غوث اعظم نے۔ 7-8 سال علم دین کا حصول اور پھر 25 سال مجاہدہ۔ اور آپ فرماتے ہیں وہ مجاہدے میرے اس طرح تھے، میری زندگی کے 13 سال اس طرح بسر ہوئے کہ میں عشاء کے بعد مصلی پر 2 رکعت نماز کی نیت کر کے کھڑا ہوتا اور الف لام میم سے قرآن کو شروع کرتا تھا اور فجر کے وقت والناس پہ جا کے ختم کر دیتا۔ اور یہاں یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ علم دین کے حصول کے ساتھ ساتھ تزکیہ نفس کے لیے مجاہدات کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ اگر فقط علم دین کا حصول ہی کافی ہوتا تو بغداد کے جنگلوں میں 25 سال اولیاء کے امام کو مجاہدوں کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مجاہدات بھی بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اپنے قصیدے کے اندر، فرمایا میرے مریدو، مجاہدے سے اللہ مکاشفے کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب بندہ اس بھٹی سے گزرتا ہے، مجاہدات کرتا ہے، نفس کے خلاف جد و جہد کرتا ہے، خواہشات نفس کے خلاف مدینے کے تاجدار کی سنت اور سیرت کو اپناتا ہے اور لاگو کرتا ہے اس جسم پر، پھر اللہ اس کے باطن کی اس آنکھ کو کھولتا ہے، اور پھر وہ ان آنکھوں سے اور ان آنکھوں سے وہ کچھ دیکھتا ہے جو عام دنیا دار کی آنکھ نہیں دیکھتا، مجاہدے کی بھٹی سے گزر کر۔ اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ کامل مرشد سلطان صاحب فرماتے ہیں ایسا ہوئے جڑا دھوبی بانگڑ چھٹے ہو، نال نگاہ دے پاک کرے وچ سجی صابون نہ گھتے ہو، میلیاں نوں کر دے وے چٹا وچ ذرہ میل نہ رکھے ہو، کامل مرشد ایسا ہوئے باہو جڑا لولوں دے مڑ وسے۔ یہ مجاہدات 25 سال کیا، اور پھر 25 سال کے مجاہدات کے بعد حضرات 33 سال حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی مسجد میں بیٹھ کر
دین کے طالب علموں کو، دین کے طلب کرنے والوں کو اپنی مسجد کے مصلی پر بیٹھ کر رسول اللہ کا دین پڑھایا۔ آج ہمارے ذہنوں میں تصور آج کل کے پیروں کا آتا ہے کہ بھئی صبح ناشتہ یہاں کیا، دوپہر کو کھانا وہاں، شام کی روٹی وہاں، اور سارا دن پھر آ کے نگرانے جمع کر کے اور گئے اپنے گھر۔ آپ نہ طالب ہیں کسے دیتے، لوکاں نو طالب کر دے ہو۔ آپ نہ طالب ہیں کسے دے، لوکاں نو طالب کر دے ہو۔ چاون کھیپاں کر دے سیپاں، قہر خدا تو نہ ڈر دے ہو۔ عشق مجازی تلکن بازی، پیر اولے دھر دے ہو۔ اے شرمندہ ہوسن باہو، اندر روز حشر دے ہو۔ اے شرمندہ ہوسن باہو، اندر روز حشر دے ہو۔ ہمارے ذہنوں میں تصور یہ ہے، کیونکہ ہم نے آج کل کے، اب تو ماشاءاللہ یہ آپ دیکھیں ٹی ویوں پر داڑھی منڈے کلین شیو، وہ بھی بابے اور پیر بن کے آ گئے۔ آج کل تو ایسے لوگ اب ٹی ویوں پر بیٹھ کے پھونکے مار رہے ہیں، اور ہماری سادی قوم ہے جو ان بے وقوفوں کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ 25-25 پاؤنڈ کی ایک کال بھی کرتی ہے، اور پھر ان کو جو بعد میں رابطے کر کے پرائیویٹ ان کو نذرانے دیے جاتے ہیں وہ الگ ہے۔ کتنے گھر اجڑ رہے ہیں۔ اہل سنت کے لوگوں، ہمارے نزدیک پیر وہ ہے جو سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک رسول اللہ کی سنت کی تصویر ہے۔ ہم کسی جاہل کو، کسی خلاف سنت شخص کو نہ پہلے پیر مانتے تھے نہ آج پیر مانتے ہیں۔ ہم تو پیر کہتے ہی اسے جو اپنی بات نہ کرے، مدینے والے کی بات کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، حیدری، یا علی، اہل سنت والجماعت۔ حضرات 33 سال میں نے گزشتہ سال بغداد میں حاضری دی حضور غوث اعظم کے مزار پر۔ وہ مسجد، وہ ممبر آپ کی پرانی مسجد آج بھی موجود ہے، جس ممبر پہ حضور غوث اعظم باز کرتے تھے اور 400 علماء قلم دواتے لے کر حضور کے خطبات کو لکھا کرتے تھے۔ میں آپ کو یہ عرض کروں، دیکھیں ہر سال حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خانقاہ سے 3000 افراد گریجویٹس تیار ہو کے نکلا کرتے ہیں۔ 3000 افراد۔ آج بدقسمتی سے خانقاہوں نے وہ علمی کام کرنا چھوڑ دیا۔ حضور غوث اعظم کی خانقاہ سے ہر سال 3000 افراد۔ آپ کے مدرسے کے 2 حصے تھے۔ نماز فجر پڑھا کر بغداد کا والی تشریف فرما ہوتا اور نماز ظہر تک تدریس کا سلسلہ جاری رہتا۔ 13 علوم میں گفتگو فرماتی، نماز ظہر تک یہ سلسلہ جاری رہتا، اور پھر دوسرے حصے میں انہی طالب علموں کو بٹھا کر انہیں تزکیہ نفس کے مراحل سے گزارا کرتے ہیں، پھر ان کی اپنی نگاہوں سے ان کے دلوں کی دنیا کو بدلا کرتے ہیں، ذکر و اذکار کے ذریعے ان کے باطن کی صفائی کرتے، نگاہوں سے دنیا بدلتی تھی غوث اعظم کی مجلس میں۔ پہلے دین پڑھاتے، پھر تزکیہ نفس کے مرحلے طے کرواتے۔ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے، توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے۔ حضور غوث اعظم دن میں علم دین پڑھاتے اور پھر پچھلے پہر بٹھا کر رات کی تنہائیوں میں انہیں مسلوں پر سجدہ ریزی کی لذتوں سے آشنا کرتے۔ حضرات 3000 بندے حضور غوث اعظم کی خانقاہ سے تیار ہو کے نکلتے۔ اب آپ اندازہ فرمائیں، 33 سال پڑھایا غوث اعظم نے، اور 33 سال میں 1 لاکھ افراد تیار کیے بغداد کے والی۔ یہ وہ ہیں جو تیار کیے ہیں رجال دین، اور جو آپ کی مجلس وعظ میں آ کر لاکھوں تائب ہو کر گئے، ان کی تعداد الگ ہے۔ اور آج بھی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بات لکھی ہے کہ سلطان نور الدین زنگی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج میں لڑنے والے 90% لوگ حضور غوث اعظم کی خانقاہ کے تیار شدہ تھے یا امام غزالی کے شاگردوں میں سے۔ آپ کے علم میں ہو، سلطان صلاح الدین ایوبی اور سلطان نور الدین زنگی دونوں حضور غوث اعظم کے مرید ہیں۔ یہ کردستان کا سارا علاقہ عیسائیوں کا علاقہ تھا، بڑے سخت قسم کے لوگ تھے، بڑے بڑے بادشاہوں نے کوشش کر کے دیکھی، ان کو اسلام کی طرف نہ لا سکے۔ حضور غوث اعظم ایک مرتبہ چند دن کے لیے گئے، چند خلفاء کو ساتھ لے کر، پورا علاقہ مسلمان ہو گیا۔
اور آج بھی آپ کی خانقاہ پر سب سے زیادہ حاضری دینے والے اور جتنے وہاں کے خدام ہیں وہ سب کردستان سے تعلق رکھتے ہیں. جو وہاں دربار شریف میں ڈیوٹی دینے والے جتنے لوگ ہیں سارے کردی لوگ ہیں اور سب سے بڑی تعداد ان کی آتی ہے. بیت المقدس کو فتح کروانے والے سب، اور آج بھی فلسطین میں سب سے زیادہ قادری خانقاہیں ہیں. زاویے قادری بہت ہیں، گلی گلی میں آپ کو ایک ایک زاویہ ملے گا قادری جو حضور غوث پاک کے آج بھی وہاں گن گیت گا رہا. صدیاں بیت گئی. یہ کام کیا علمی 400 علماء ان کی گفتگو کو بیٹھ کے لکھتے تھے. آج ہم نے بدقسمتی سے ان کی تعلیمات کو بھلا دیا ہے. اور حضرات اگر آپ کبھی ان کے خطبات پڑھیں، میں چند باتیں انتہائی، چونکہ نماز میں کل 7:30 بجے ہے تو میں اسی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کی تعلیمات کی آپ حضرات کی خدمت میں ساتھ جو ہے وہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا. کبھی آپ کو موقع ملے تو حضور غوث اعظم کی الفتح الربانی ضرور پڑھ کے دیکھیں. یہ آپ کے وہ خطبے ہیں جو بغداد کے منبر پہ حضور غوث اعظم دیا کرتے تھے. کبھی پڑھیں، انگلش میں بھی ملتی ہے وہ کتاب، اردو میں بھی اویلیبل ہے. مرکزی گفتگو کا عنوان ساری زندگی غوث اعظم کا کیا رہا کہ بندے کا تعلق اپنے رب کی ذات سے جوڑنا ہے، رب کی طرف بلانا ہے. ان پیشانیوں میں خدا کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کر جو نور ہے اور جو لذت ہے جو تڑپ ہے اس کو پیدا کرنا ہے. قرآن مجید فرقان حمید نے اپنے بندوں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے نا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، کہ اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو رب کی طرف بلاتا ہے. اولیاء کا تو زندگی کا مشن ہی سارا یہ رہا. اس سے زیادہ کس کی بات اچھی جو بندوں کو خدا کی طرف بلاتا ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات کا یہ سب سے ٹاپ بنیادی اہم ترین نقطہ ہے. میں چند الفاظ ان کے آپ کو سناتا ہوں جو آپ نے اپنے صاحبزادے حضرت سیدنا عبد الوہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصیت کرتے ہوئے فرمائے. اس کا ترجمہ ہے، آپ فرماتے ہیں تجھ پر اللہ سے ڈرنا واجب ہے. ایک ایک لفظ پہ غور کریں. تجھ پر اللہ سے ڈرنا واجب ہے، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈر اور نہ کسی سے امید رکھ. اپنے سب کاموں کو اس کی ذات کی طرف چھوڑ دے، اس پر بھروسہ کر، اسی پر توکل کر اور اپنی سب حاجتیں اپنے رب کی ذات سے طلب کر. اور پھر آگے ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا تو کتنا سنگ دل ہے، کتا پورے خلوص سے اپنے مالک کی فرما برداری کرتا ہے. اس کا مالک رات کو سو جاتا ہے اور وہ کتا ساری رات جاگ کر مالک کی پہرے داری کرتا ہے. اپنے مالک کو دیکھ کر وہ دم ہلاتا ہے، اپنے مالک کی چوکھٹ کو چھوڑتا نہیں. مالک اس کے عوض چند ٹکڑے اسے ڈالتا ہے، وہ مالک کو دیکھتے ہی دوڑتے ہوئے آ کر اپنا سر مالک کے قدموں پہ رکھتا ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں تو رب کی لا تعداد نعمتوں کو کھا کر بھی اس کا شکر ادا نہیں کرتا. اذان کی آواز ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال دیتا ہے. آج لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، اولیاء کے ماننے والوں تمہاری مسجدیں خالی کیوں ہیں؟ اے غوث اعظم سے محبت کرنے والوں فجر کی نماز میں کہاں ہوتے ہو؟ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تم محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہو، نبی کے نام پہ تڑپتے ہو پھڑکتے ہو، تمہارے چہروں پر رسول اللہ کی سنت کی بہار کیوں نہیں ہے؟ تمہارے کردار میں مدینے والے آقا کی جھلک کیوں نہیں نظر آتی؟ تمہارے اخلاق میں غیروں کی جھلک کیوں نظر آتی ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاش ہم خطبات ہی پڑھ کر دیکھ لیتے، ایک ایک لفظ ان کا اٹھا کے دیکھیں. فرمایا تجھ پر افسوس. الفتح الربانی میں ایک جگہ فرماتے ہیں تو خدا کا حقیقی بندہ ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر اطاعت اس کے دشمن کی کرتا ہے. ساری زندگی سبق دیا بغداد کے والی، ایک ایک لفظ توحید خدا بندی کا ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پھر ایک جگہ فرماتے ہیں
اللہ اکبر. فرمایا تو آج دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, تو دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے, 99 کے چکر میں ہے. فرماتے ہیں حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رزق لکھا ہوا ہے, رزق رب نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے, نہ گھٹ سکتا ہے نہ بڑھ سکتا ہے, تجھے مل کر رہے گا, مگر تو خدا کی ضمانت میں شک کرتا ہے. رب تیرے مقدر میں رزق لکھ چکا ہے, نہ کوئی گھٹا سکتا ہے نہ بڑھا سکتا ہے, تو رب کی ضمانت میں شک کرتا ہے اور اس کی طلب پر حرص رکھتا ہے, اور تجھ کو تیری اس حرص نے علماء کی مجلسوں میں بیٹھنے سے روک رکھا ہے, اس لیے کہ تو سمجھتا ہے کہ اگر میں علماء کی مجلس میں بیٹھ کر رسول اللہ کا دین سیکھنے کے لیے گیا تو میرا منافع کم ہو جائے گا. تیری اس لالچ نے تجھے نیک محافل میں بیٹھنے سے روک رکھا ہے. تو یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں جاؤں گا تو میرا پروفٹ کم ہو جائے گا, میرا کاروبار متاثر ہو جائے گا. فرماتے تجھے افسوس, تو مجھے بتا کہ جب تو ماں کے پیٹ میں تھا تو تجھے رزق کس نے دیا؟ تو جب ماں کے پیٹ میں تھا تجھے رزق کس نے دیا؟ تیرے رب نے تیرا مقدر کر دیا ہے, مل کے رہے گا. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پھر ایک جگہ 26 رجب 545 ہجری صبح کے وقت ایک خطبہ اپنے بغداد میں دیا, اس کا ایک اقتباس ہے. فرمایا تجھ پر افسوس, تو لوگوں کے پیچھے بھاگتا پھر رہا ہے. یہ مخلوق تیری حاجتوں کو ایک دن پورا کر دے گی, 2 دن پورا کر دے گی, 3 دن تیری حاجت کو کوئی پورا کر دے گا, 1 مہینہ تیری حاجت کو کوئی پورا کر دے گا, یا 1 سال تیری حاجت کو پورا کر دے گا, اور پھر 1 سال کے بعد وہ تنگ آ جائے گا. تو اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے سوال کر, تو ساری زندگی بھی سوال کرتا رہے گا تو وہ کبھی تیرے سوالوں سے تنگ نہیں ہوگا. تو اپنے رب کی چوکھٹ پہ آ کے بیٹھ, یا اپنا دامن اپنے رب کی چوکھٹ پر بچھا کر تو دیکھ, اور پھر سوال کر وہ تجھے کتنا عطا کرتا ہے. حضرات یہ اولیاء اللہ جو تھے, میں یہاں ضمناً ایک بڑی پیاری بات, یہ گجرات کے قریب جلال پور جٹا کا علاقہ ہے, وہاں ایک گاؤں ہے جیندڑ شریف, ایک امی بزرگ گزرے خواجہ قہر الدین رحمت اللہ علیہ. قرآن امی بزرگ کسی کے پاس پڑھے نہیں, اللہ نے علم لدنی انہیں عطا فرمایا. علامہ شیخ القرآن عبد الغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت بھی ان کے سامنے گھٹنے ٹیکتی تھی, جا کے ان کی مجلس میں جا کے بیٹھتی اور ان سے فیض حاصل کرتی. اللہ اکبر. ان کی مجلس کے اندر ایک مرتبہ کوئی شخص عقیدت مند آیا, اور اس نے آ کر کہا حضرت میرا بیٹا بیمار ہے, دعا کریں اللہ میرے بیٹے کو شفا دے. سنگی لوگ کچھ بیٹھے ہوئے تھے عقیدت مند. حضرت نے اسے فرمایا کہ ایسا کر, 12 بجے ہیں, نماز ظہر گھر جا کے پڑھنا, اور نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھنا مصلی پہ بیٹھ کر, اور پھر دعا کرنا کہ اللہ تو میرے بچے کو شفا عطا کر. اس کو یہ طریقہ بتا کے رخصت کر دیا. وہ چلا گیا. اس کے جانے کے بعد حضرت نے خود بھی اور سارے دوستوں سے فرمایا کہ 2 نفل پڑھو, اور اس آنے والے شخص کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کے بچے کو صحت دے. اس کے جانے کے بعد جی, تو بعد میں لوگوں نے پوچھا حضرت یہی دعا اس کے سامنے کر دیتے تو اسے تسلی ہو جاتی کہ میرے شیخ نے میرے لیے دعا کی ہے. اتنا مرید جب اپنے شیخ کو جا کے درد دل سناتا ہے تو اس کا آدھا غم غلط ہو جاتا ہے فقط سنانے سے ہی. اس کا حضرت یہی کام آپ اس کے سامنے کر دیتے, اب پیچھے جو آپ نے دعا کی اور ہم سب نے آپ کے ساتھ آمین کہا, اس کے سامنے کر دیتے, اس کے دل کو تسلی ہو جاتی. ایک جملہ کہا بڑا تاریخ ساز تھا, قابل غور ہے, غور سے سننے والی بات. کیا فرمایا؟ فرمایا اس کا کام ہو جائے گا, لیکن اصل بات یہ تھی کہ میں مخلوق خدا کے دلوں میں اپنا نہیں خالق کا تصور پختہ کرنا چاہتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, اولیاء اعظام. فرمایا کام اس کا ہو جائے گا, لیکن بات یہ تھی کہ میں مخلوق کے دلوں میں اپنا نہیں
خالق کا تصور پختہ کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے سامنے اس کے سامنے دعا کرتا تو اس نے جا کے کہنا تھا پیر صاحب کی دعا سے ایسا ہوا ہے، میں نے اسے خدا کی چوکھٹ پہ بیٹھنا سکھایا ہے اور یہ مسئلہ سمجھا دیا ہے، اب زندگی بھر جب بھی کہے گا کہ میرے رب نے مجھ پہ فضل کیا ہے۔ فرمایا میں اپنا تصور نہیں خالق کا تصور پختہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی تصور پختہ کیا بندگان خدا کے اندر۔ 70 ہزار کا مجمع ہوتا تھا، اور یہ کرامت تھی میرے غوث کی کہ پہلی مجلس میں بیٹھا ہوا بندہ جس طرح آپ کی آواز سنتا ہے اسی طرح آخری مجلس میں بیٹھا ہوا۔ اب سپیکر ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ اللہ اکبر۔ پھر ایک جگہ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب سکھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے مسلمانوں اپنے خالق کو پہچانو اور اس کے حضور ادب سے رہو، اس کے حضور ادب سے رہو، اپنے خالق کو پہچانو اور اس کے حضور ادب سے رہو۔ جب تک تمہارے دل اس ذات سے دور رہیں گے تم بے ادب رہو گے، اور اگر تمہارا دل تمہارے رب کے قریب ہو گیا تو تم باادب بن جاؤ، تم باادب بن جاؤ۔ حضرات کبھی غور فرمائیں، مجھے طبقات الکبریٰ میں امام شورانی رحمت اللہ علیہ انہوں نے اپنے شیخ ابراہیم مطبولی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا اپنے مشائخ میں سے۔ وہ فرماتے ہیں میرے جو شیخ ہیں ابراہیم مطبولی رحمت اللہ علیہ، وہ جب مسجد میں آتے نا تو پہلے تھوڑا سا دروازہ کھول کے جھانک کر دیکھتے تھے کہ اندر اور کوئی ہے یا نہیں، تو اگر کوئی اور بندہ موجود ہوتا تو پھر اندر آتے تھے، وگرنہ باہر ہی کھڑے رہتے۔ اور لوگ آپ سے سوال کرتے کہ آپ اندر کیوں نہیں جاتے، تو وہ پتہ کیا فرمایا کرتے، فرمایا مینوں کلیاں جاندے شرم آندی۔ آج مسجدیں لڑائیوں کا مرکز بن گئی، ہم مسجد میں بھی اسی طرح آ کے بیٹھتے ہیں جس طرح بازار چوک میں بیٹھتے ہیں، جس کیفیت حالت کے اندر ہم باہر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح حالت مسجد میں بھی ہوتی ہے۔ ہمیں احساس ہی نہیں کہ ہم کس بارگاہ میں کھڑے ہیں، ہمیں بلاوا کہاں سے آیا ہے، ہم نے اس گھر میں بیٹھنے کیسا ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری اللہ ماشاءاللہ مختلف شہروں کے اندر جو فساد، جھگڑے، مساجد میں اونچی آوازیں اور مسجدوں کا بند ہونا، یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ ساری لڑائیاں حضور غوث اعظم فرماتے ہیں یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تمہارے دل خدا سے دور ہے۔ اگر تیرا دل خدا کے قریب ہوتا تو تو باادب ہوتا۔ امام زین العابدین جیسا بندہ جب وضو کر کے مسجد کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جسم کانپتا ہے، جسم کانپتا ہے آپ کا۔ لوگ پوچھتے کیا ہو گیا ہے، فرمایا تمہیں پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں، تجھے پتہ نہیں کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ امام زین العابدین سیدنا حیدر کرار، امام حسن و حسین کی زندگی پڑھ کے دیکھیں، آج تو وہ ڈر، وہ خوف، وہ خشیت ہمارے اندر رہی نہیں باقی۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں احساس پیدا کر کے ہر وقت میرا رب مجھے دیکھ رہا۔ وہ جو کیفیت احسان جسے حدیث میں کہا گیا، وہ کوئی بزرگ تھے نا، انہوں نے اپنے ایک آنے والے شاگرد کو خلافت دی۔ آیا کوئی مرید، پہلے دن آیا، بھی 2-4 دن رہا، حضرت کی صحبت میں اسے خلافت دے دی۔ پہلے جو بزرگ ہوتے تھے وہ خلافت دیتے وقت بڑے سوچ سمجھ کے کہ یہ بندہ اہل بھی ہے یا نہیں، تو انہوں نے خلافت دینے سے پہلے جب دیکھا اور خلافت انہیں دی تو باقی جو 10 سال کے خدمت گار تھے نا، انہوں نے کہا حضرت یہ پہلے دن کل آیا، بھی پچھلے ہفتے آپ نے آج خلافت بھی دے دی، ہم 10 سال ہو گئے آپ کی خدمت کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے فرمایا اچھا میں تمہیں بات سمجھاتا ہوں۔ وہ مرغیاں منگائیں اور ان 4-5 کو ایک مرغی اور چھری دی، فرمایا یہ لے جاؤ، ایسی جگہ جا کر ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھا۔ تو وہ کوئی غار میں جا کر ذبح کر کے آیا، کس نے جنگل میں 10 میل دور جا کے ذبح کی، کس نے صحرا میں جا کے ذبح کی، سارے ذبح کر کے جب واپس شام کو لوٹے تو وہ جو جسے خلافت دی تھی وہ زندہ مرغی لے کر آ گیا۔ تو حضرت نے ایک سے پوچھا تو نے ذبح کہاں کی؟ اس نے کہا جی میں نے 5 میل دور غار میں جا کے ذبح کی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔ فرمایا تم نے؟ اس نے کہا حضرت میں نے صحرا میں جا کے ذبح کی، 15 میل دور گیا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا۔
تیسرے نے کہا میں فلاں جگہ گیا تھا وہاں اور کوئی نہیں تھا جو زندہ لے آیا جسے خلافت دی تھی. فرمایا تو نے فرمایا میں جہاں بھی گیا میرا رب دیکھ رہا تھا, میں جہاں بھی گیا میرا اللہ مجھے دیکھ. یہ احساس پیدا ہو جائے بندہ گناہوں سے بچ جائے. جس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہو گئی نا دوستو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. بدقسمتی یہ کہ ہم مسجد میں مسلمان ہیں باہر مسلمان نہیں. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, آپ نے ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. تیسری مجلس ہے الفتح الربانی کی, تیسری مجلس حضور غوث اعظم کی, اللہ اکبر. اس میں آپ فرماتے ہیں, فرمایا تجھ پر افسوس تیری زبان تو مسلمان ہے تیرا دل مسلمان نہیں. تو زبان سے مسلمان ہے تیرا دل مسلمان نہیں. حضرات صوفیوں نے سب سے زیادہ زور جو ہے نا وہ دل پہ دیا ہے. ہم دیتے ہیں ظاہر پہ زور. کیوں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین کے تحت فرماتے ہیں کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو اور صاف ستھرا رہنے والوں سے محبت فرماتا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں ہم ظاہر پر اس لیے زور دیتے ہیں کہ ظاہر کو مخلوق دیکھتی ہے, اور صوفی باطن پر اس لیے زور دیتا ہے کہ باطن اور دل پر نظر خالق کی ہوتی ہے. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو فرماتے ہیں, فرمایا تجھ پہ افسوس تیری زبان تو مسلمان ہے تیرا دل مسلمان نہیں. پھر آگے فرماتے ہیں تیرا قول مسلمان ہے تیرا عمل مسلمان نہیں. او باروں مل مل تو ہوندیے وچوں مل مل تو ہو, باروں تو ہوتے ہیں کی ہویا جی اندر صاف نہ ہو. حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو یوں بیان کیا, فرمایا دل کالے نالوں منہ کالا چنگا جے کوئی اس نو جانے ہو. دل کالے نالوں منہ کالا چنگا ہو جے کوئی اس نو جانے ہو. منہ کالا دل چنگا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو. منہ کالا دل چنگا ہووے تاں دل یار پچھانے ہو. اے دل یار دے پچھا ہووے متاں یار بھی کدی سنجانے ہو. اے دل یار دے پچھا ہووے متاں یار بھی کدی سنجانے ہو. سہ عالم چھوڑ مسیطہ نٹھے باہو جدو لگے نے دل ٹکانے ہو. جب بندہ کال کی دنیا سے حال کی دنیا میں آتا ہے پھر زبانیں بند ہو جاتی ہیں, پھر اس کا کردار بولتا ہے, پھر اس کے اخلاق کی خوشبو دلوں کی دنیا کو تبدیل کرتی ہے. عشق جنا دے ہڈی رچدا او پھر دے چپ چپاتے ہو. لولوں دے مڑ لکھ لکھ زبانہ او کر دے گونگے باتے ہو. وضو کر دے اسم اعظم دا دریائے وحدت وچ نہاتے ہو. تد قبول نمازاں باہو جد یارا یار پچھاتے ہو. اللہ اکبر. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں تجھ پر افسوس تیری زبان تو مسلمان ہے تیرا دل مسلمان نہیں. تیرا قول مسلمان ہے تیرا عمل مسلمان نہیں. فرمایا تو لوگوں کے سامنے تو مسلمان ہے تو تنہائی میں مسلمان نہیں. حضرات آج ضرورت ہے اس بات کی, اور میں یہاں یہ بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. اے صوفیاء کے ماننے والوں, اے اولیاء سے محبت رکھنے والوں, اے غوث اعظم کے دیوانوں, آج ہماری ذمہ داری زیادہ ہے. آج دنیا دہشت گردی کا الزام دے رہی ہے. خوارج دور حاضر کے خارجی اس وقت جو قتل و غارت گری کا بازار گرم کیے ہوئے ہیں, اس میں ہماری ذمہ داری زیادہ بنتی ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں وہ قتل و غارت گری کی بات نہیں کرتا, وہ قتل و غارت گری کی تعلیم نہیں دیتا, بلکہ وہ تو دشمن کے بچیوں کے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈالنے کی بات کرتا ہے. میں نے دن میں بھی یہ بات نیو پورٹ میں عرض کی تھی. آج حاتم تائی کی بیٹی کھڑی تھی دربار رسالت میں ننگے سر. حضور نے بلال کو کملی دی, فرمایا اس کے سر پہ ڈال. کسی نے آواز دے کر کہا یہ کافر کی بیٹی, اور فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے مسلمان کی ہو چاہے کافر کی. میں نے ایک علماء موجود ہیں ان سے پوچھئے, ایک جنگ کے اندر صحابہ کرام کہتے ہیں ایک بائی ایکسیڈنٹ ایسے مشرکین کے 2-4 بچے تلواروں کی زد میں آ کے قتل ہو گئے.
تلواروں کی زد میں اچانک آ گئے، کوئی ارادتاً کوئی نیتاً ایسا نہیں. کیوں؟ رسول اللہ علیہ السلام نے بچوں کو قتل کرنے سے منع فرمایا. یہ پتہ نہیں کیسے دیندار ہیں آج، جنہوں نے 23 افواج پاکستان کے فوجیوں کی گردنوں کو کاٹ کر پھر ان سے فٹ بال کھیلی ہے. یہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. کئی 100 علماء کا صوبہ سرحد کے اندر قتل عام ہوا ہے. ایک مزار سے باڈی نکال کر جو چند دن پہلے شہید ہوئے تھے، فوت ہوئے تھے، انہیں دفن کیا. ان کے مریدوں نے، وہ بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے تھے، ان کی باڈی نکال کر درخت سے لٹکا کر فائرنگ کی گئی. پتہ نہیں کس اسلام کو لیے پھر کیا. اپنے مقدر پہ ناز کرو. اللہ نے اولیاء سے محبت کرنے والوں کے گھروں میں پیدا کیا ہے، اہل سنت کے گھروں میں ہمیں پیدا کیا. آج ان خوارج نے، دور حاضر کے جو خارجی ہیں، انہوں نے اسلام کا جنازہ نکال دیا، بدنام کر دیا. دہشت گردی کا الزام ہے آج پورے اسلام پر. اور یہ ہم یورپ میں رہتے ہیں، ہمیں اپنے کردار سے، اخلاق سے، سیرت سے، اپنے عمل سے یہ بات بتانی ہے دنیا والوں کو کہ جو اسلام قتل و غارت والا تم نے دیکھا ہے وہ رسول اللہ کا اسلام نہیں. ہم اولیاء کے ماننے والے ہیں، ہم سے آ کے پوچھو، ہم بتاتے ہیں محمد عربی کا دین کیسا ہے. رات دن میں بھی ہم نے بات کی، بلی آ گئی نا، حضور وضو فرما رہے تھے. پانی کا برتن، جس طرح آٹا گوندنے والی کنالی نہیں ہوتی، ایسا برتن تھا سرکار کا جس میں آپ وضو فرماتے ہیں. حضور وضو فرما رہے تھے تو بلی آ گئی. نبی پاک علیہ السلام نے وہ پانی کا برتن بلی کے آگے رکھ دیا. فرمایا تو پہلے پانی پی لے، میں بعد میں وضو کر لوں. پہلے پانی. اور جو جانوروں پر اتنی رحمت کرتا ہے وہ انسانوں پر کتنی رحمت کرتا ہے. حضرات یہ تب ہوتا ہے، وہ حضرت قاری عبد المجید صاحب فرما رہے تھے ایک دن واقعہ کربلا کے حوالے سے کہ جب بزرگوں کا ادب و احترام دل سے نکل جائے تب بندہ ایسی حرکتوں پہ اترتا ہے. دیکھیں نا، اب میدان کربلا کے اندر امام علی مقام کے سامنے جو کھڑے تھے وہ انہی کے نانا کا کلمہ پڑھ رہے تھے نا ظاہری طور پر. وہاں بھی نماز پڑھی جا رہی تھی، یہاں بھی نماز پڑھ رہے تھے. وہاں کئی ہزار نمازی تھے، یہاں 72 نمازی تھے. اور میں یہاں یہ بھی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، تعداد دیکھ کر کبھی فیصلہ نہ کیا کریں کہ حق تعداد والوں کے ساتھ ہے. حق ہے، باشد بندہ ایک ہی کیوں نہ ہو. اگر لوگ بڑی بڑے مجمع دیکھ کر نا ٹی وی پر ہمارے گھبرا جاتے ہیں. حضرت صاحب دیکھو کتنے ہزار لوگ یہ سامنے بیٹھ کے قرآن دیا آیتاں سن دے پہ. ہم تعداد دیکھ کے دیکھیں کتنا مجمع اس کے ساتھ، اتنا بڑا اجتماع، یار بڑے لوگ اس کے فالوور ہیں. حق کا تعلق تعداد کے ساتھ نہیں. یہاں 10,000 یا 15,000 یا 20,000 کھڑے تھے اور یہاں امام علی مقام کے ساتھ صرف 72 تھے. کوئی کہتا ہے کہ وہ حق پر تھے، ساری دنیا ان پہ لعنت کر رہی ہے، لیکن 72 حق پر تھے. اللہ نے اس وقت بھی عزت دی تھی، آج بھی عزت ہے، قیامت تک، اور اب ہمیشہ ہمیشہ عزتوں کے تاج ان کو نصیب. حضرات ہماری یہ ذمہ داری ہے، ہماری یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم بزرگان دین کی جو پیغام ہے امن والا اور ان کی تعلیمات والا، اس کو اپنائیں اور اپنا کر پھر دوسروں کو اس کی دعوت دیں. ہم اللہ اکبر. حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ کی ایک بات آپ فرماتے ہیں، ایک دفعہ میں نے اپنے رب سے پوچھا، آپ کا جو الہامی کلام ہے اس میں نے رب سے پوچھا کہ اے باری تعالیٰ تیرے قریب ہونے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص تیرا قرب چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں میرے رب نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ عبد القادر، میری مخلوق میں جو بھوکے غریب خستہ حال لوگ ہیں نا، تو ان کے قریب ہو جا، تجھے میرا قرب نصیب ہو جائے. خدمت انسانیت، اپنے اس وجود کو نفع بند بناؤ، اپنے اس وجود کو فائدہ مند بناؤ مخلوق خدا کے لیے، اپنے اس وجود کو خیر کی کنجی بناؤ. میرے آقا کریم علیہ السلام کی ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ خیر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی چلے جائیں خیر کے دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. فرمایا کچھ لوگ شر کی کنجی ہوتے ہیں، وہ جہاں بھی بیٹھ جائیں شر کے دروازے کھولتے رہتے ہیں. اور میں نے اور آپ نے اب دیکھنا ہے اپنے آپ کو کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا میرے وجود سے خیر تقسیم ہو رہی ہے یا میرے وجود سے شر تقسیم ہو رہا ہے؟
آج لڑائیاں ہیں، فساد ہیں، بیٹا باپ سے نہیں بولتا، باپ بیٹے سے نہیں بولتا، بھائی بھائی سے نہیں بولتا، حاجی صاحب سے نہیں بولتے، بغض، اناد، حسد، تکبر، کینہ بھرا ہوا ہے ہمارے دلوں کے اندر، اور پھر ہم خدا کی چوکھٹ پہ اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ماں سے نہ بولنے والا بھی آ کر خدا کی چوکھٹ پہ کھڑا ہے، کیا حاصل ہوگا؟ آدھی راتی گیا مسیتی، اتھے جا تہجد نہیں تھی، دل دی گئی نہ اجے پلیتی، تھمی وانگن گیا کھلو لینا ایک نہ دینے دو۔ کتنی خوبصورت بات ہے بھئی، آدھی راتی گیا مسیتی، اتھے جا تہجد نہیں تھی، دل دی گئی نہ اجے پلیتی، تھمی وانگن گیا کھلو لینا ایک نہ دینے دو۔ ہمیں آج عبادت میں لذت اس لیے نصیب نہیں ہوتی کہ جس کے دل میں بغض ہوگا، کینہ ہوگا، لڑائی ہوگی، فساد ہوگا، اسے کیا خشوع و خضوع نصیب ہوگا؟ اور جو صاف باطن لے کر حضوری قلب کے ساتھ آ کر رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوگا، پھر وہ اپنا دامن اللہ کی رحمت سے بھر کے جائے گا۔ میں یہ گزارش کروں گا آپ حضرات سے، خدا کے لیے اپنی برادریوں کے اندر، رشتہ داروں کے اندر نفرتیں مٹائیے۔ حضور غوث اعظم کا یہ پیغام ہے، نفرتیں مٹائیے، محبتوں کو رواج دیجیے۔ جو رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے سے نہیں بولتے، صلح کروائیے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایک مرتبہ حدیث پاک میں فرمایا، میرے غلاموں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو نماز، روزہ، صدقہ سے بھی افضل ہے۔ کیا باتیں فرمائی؟ 3، نماز، روزہ، صدقہ۔ اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ نفل بات نہیں ہو رہی، فرائض نماز کی بات ہے۔ نماز، روزہ، صدقہ اس سے بھی افضل۔ آقا ارشاد فرمائیے، فرمایا 2 مسلمانوں میں صلح کروانا۔ اللہ اکبر۔ حضرات، ہمارے اولیاء نے، بزرگان دین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، ایک دوسرے کے کام آئیے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کیجئے، زبان میٹھی بنائیے، اخلاق اچھا بنائیے، اس وجود کو فائدہ مند بنائیے مخلوق خدا کے لیے۔ حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی کا نچوڑ آپ نے لکھا ایک جگہ، فرمایا میں نے سارے اعمال کو دیکھا ہے، چھان بین کی اچھی طرح، 2 چیزیں سب سے افضل پائی ہیں، ایک حسن اخلاق اور ایک بھوکی لوگوں کو کھانا کھلانا۔ فرمایا میری زندگی کا نچوڑ ہے، میں نے اپنے سارے اعمال کو اچھی طرح دیکھا، 2 باتیں میں نے سب سے اچھی اعلیٰ پائی ہیں، ایک بھوکے لوگوں کو کھانا کھلانا اور ایک حسن اخلاق، اچھا کردار، میٹھی زبان، ایسی کہ بندہ جب ایک مرتبہ آپ سے ملے تو اس کا دل چاہے کہ میں دوبارہ بھی اس کے ساتھ ملوں گا۔ بھئی یہ نہ ہو کہ بندہ کہے یار اس سے جان چھڑاؤ، کیسا عجیب انسان ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے، سامنے جنازہ گزرا، لوگوں نے تعریف کی اس شخص کی، ان کا بڑا ہی چنگا آدمی سے، اور یار کیا کہنے اس بندے کے، بڑا اچھا انسان تھا، اتنی میٹھی زبان، اتنے پیارے اخلاق، اتنا سونا کردار، یار اللہ اس کی بخشش فرما دے۔ حضور سن رہے تھے، فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ آقا کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی۔ فرمایا تم رب کے گواہ ہو اس زمین پر، تم نے اس کے اچھے ہونے کی گواہی دی، رب نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا ہی پیڑا بندہ سی، جنگ جتھے بہندا سی اگ لگاندا سی، لڑائیاں کرواندا سی، فساد کرواتا تھا، بھائی بھائی سے لڑا دیتا تھا، اچھا ہوا اس سے جان چھٹی، یہ چلا گیا دنیا سے۔ میرے آقا نے سن کر فرمایا وجبت وجبت وجبت۔ آقا کیا واجب ہو گیا؟ فرمایا جہنم واجب ہو گیا۔ فرمایا تم گواہ ہو، جس کے اچھے ہونے کی گواہی دیتے ہو، بلکہ یہ کسوٹی اور پیمانہ دیا امام الانبیاء علیہ السلام نے۔ فرمایا اگر کوئی بندہ یہ دیکھنا چاہے نا کہ میرا خدا کے ہاں کیا مقام ہے، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہے بھئی میں دیکھوں میرا رب کے ہاں کیا مقام ہے، تو حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ یہ دیکھے کہ اللہ کی مخلوق اس کے بارے میں کیا کہتی ہے، رب کی مخلوق اسے کیا کہتی ہے۔ اس لیے اس وجود کو فائدہ مند بنائیے۔ میں اسی پر اپنی گفتگو کو جو ہے وہ یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور اس کے علاج کے طور پہ آخری بات حضور غوث اعظم سرکار کی ہی میں یہ آپ حضرات کو عرض کروں گا۔ یہ آپ نے 545 ہجری جمعہ کے دن صبح کے وقت خانقاہ قادریہ میں ارشاد فرمایا او لوگو، یہ جو دل ہے نا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس پہ بھی زنگ لگتا ہے، آؤ عبد القادر تمہیں اس کا علاج بتاتا ہے، اس کا علاج تمہیں عبد القادر جیلانی بتاتا ہے۔
حضور غوث اعظم نے اس کا علاج بیان کیا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اگر تو چاہتا ہے نا کہ تیرے دل کا زنگ دور ہو جائے تو پھر اللہ کے کلام کی تلاوت کیا کر۔ دوسرا فرمایا موت کو یاد رکھا کر۔ تیسرا فرمایا مجالس ذکر و واعظ میں حاضری دیا کر۔ فرمایا ان تین باتوں پہ عمل پیرا ہو جا، پختگی کے ساتھ اللہ تیرے دل پہ لگے ہوئے گناہوں کے زنگ کو اتار دے۔ حضرات بہت سی باتیں حضور غوث اعظم سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں جن پر بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو جو ہے وہ کی جا سکتی ہے، چونکہ یہ مجلس مبارکہ ابھی اور بھی کافی دیر آگے چلنی ہے تو آپ نے نعتیں بھی سننی ہیں جی، اس لیے اس سے پہلے یہ پیغام اور یہ ایک میسج آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا ہے، اور اس ارادے کے ساتھ آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے، یاد رکھنا ہے، اس نیت کے ساتھ کہ میں نے آج جو کچھ سنا ہے آج سے میری زندگی میں ایک تبدیلی آئے گی انشاءاللہ۔ اس بات کا ہم ارادہ کر کے جائیں کہ آج سے یہ پیشانی 5 وقت خدا کی چوکھٹ پہ جھکا کرے۔ آج ارادہ کریں کہ میں نے کچھ وقت نکال کر ان علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے عقائد کو درست کرنا ہے۔ آج بے ادبی کی ہوائیں چل رہی ہیں، خوارج اس وقت بڑے منظم انداز کے اندر ہمارے نوجوانوں کو بہا کر لے جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان سے کوئی پوچھے تم میلاد کیوں کرتے ہو، ایصال ثواب کیوں کرتے ہو، تو میں حضرت صاحب سے پوچھ کے بتاؤں گا، اور فریق مخالف کا بچہ ہو وہ 10 حوالے ہمارے سامنے رکھتا ہے۔ کیوں؟ علم سے دوری ہے ہماری۔ ہم نے اپنے علماء کے پاس بیٹھ کر اپنے عقائد کو درست نہیں کیا، اور یہ موجود ہیں قاری عبد المجید صاحب، انتہائی تحقیقی آدمی ہیں، ان کا بڑا کام ہے اس حوالے سے۔ علامہ صاحب موجود ہیں، بڑی فاضل شخصیت ہے ہماری۔ اہل سنت کا کوئی ایک سنگل معمول ایسا نہیں جس کی اصل ہمیں قرآن و حدیث سے نہ ملتی ہو۔ بس ضرورت اتنی ہے کہ ہم کچھ وقت نکال کر اہل علم کے پاس بیٹھ کر اپنے عقائد اور اپنے اعمال کو آج درست کرنے کی کوشش کریں۔ 5-10 منٹ بھی نکال لیں اور یہ مجالس تعلیم و تربیت کا ذریعہ بن جائیں اس طرح، تو یقین فرمائیں کتنی تبدیلی اور انقلاب آ جائے گا۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس مجلس مبارکہ میں میری اس حاضری کو قبول فرمائے، اور خداوند قدوس جو کچھ ہم نے سنا ہے، بیان کیا ہے، مجھے آپ کو سب کو ہمیں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جس طرح آج یہاں جمع ہوئے اللہ قیامت کے دن سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والوں کی صف میں ہمارا حشر فرمائے، اور جتنے بھی ہمارے احباب نے آج کی اس بزم محبت کا اہتمام کیا، اللہ کریم انہیں دین و دنیا کی برکتیں عطا فرمائے۔ حاجی لال صاحب کے بارے میں بتا رہے تھے، بیمار ہیں، وہ کافی اس کے محرک ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کی نعمت عطا فرمائے۔ اس مسجد کو اللہ ہمیشہ آباد و شاد رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ آپ نے